الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزیزان محترم سامعین عزیز قدر، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے، اس کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. جس بندے کو اس بات پر جتنی زیادہ خوشی ہے وہ اتنی اونچی آواز سے ذرا کہے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یقیناً اب توجہ ساری میری طرف کیجئے اور اس بات کو ذرا محسوس کیجئے. میں مسجد کے اندر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے علل اعلان یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اگر سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کوئی خوبی ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. اور یہ وہ خوبی ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے جلیل القدر انبیاء کرام علیہم الرضوان اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے رہے اور اس بات کی طرف لیے اس دنیا سے چلے گئے کہ یا الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرما. جو آرزوئیں اللہ کے نبیوں کی پوری نہ ہوئی، اللہ نے بن مانگے اور بنا خواہش کیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ منصب، وہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا. اور قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا: کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ پوری روئے زمین پہ جتنی بھی امتیں تشریف لائیں، جتنے بھی اللہ کے نبیوں کو امتیں نصیب ہوتی رہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا: کنتم خیر امہ، تم ان امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو. اور یہ سب سے بہتری والا تاج جو ہمارے سروں کے اوپر سجایا گیا اور سب سے منفرد مقام جو ہمیں عطا فرمایا گیا، ایمان سے بولیے کیا ہماری عبادت کی وجہ سے دیا گیا؟ ہماری ریاضت کی وجہ سے دیا گیا؟ ہمارے خلوص کی وجہ سے دیا گیا؟ کوئی نیکی پاس میرے نا عمل ہے مصطفیٰ. ارے خدا جانتا ہے ہمارے اعمال کو ہم دیکھیں تو ہم مطلب ہے کسی سے بیان کرنے کے قابل ہمارے اعمال نہیں ہیں، لیکن اتنا کچھ مطلب ہے نہ ہونے کے باوجود ہمارے سر پہ جو سب سے بہترین امت کا لیبل لگا ہے تو وہ کس وجہ سے لگا ہے؟ وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی وجہ سے لگا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ہمیں یہ احساس ملا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا یہ ہماری زندگی میں ہم سب کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر یہ اعزاز جو دیا تو ظاہری اسباب میں سے ایک سبب بھی بیان کیا، میں تم سب سے بہترین امت کیوں ہو؟ اخرجت للناس، توجہ کیجیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تمہاری اندر ایک خوبی ہے، اور وہ خوبی کوئی عام خوبی نہیں ہے، وہ بہت بڑی خوبی ہے۔ وہ خوبی ہے کیا؟ فرمایا تم نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور برائی کرنے سے روکتے ہو، یہ خوبی ہے۔ امت کے اندر اگر سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام چاہتے ہیں تو اس کے اندر خوبی یہ ہونا چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے، میں یہ نیکی ہے تمہاری، یہ تمہاری ایک خصلت ہے، تمہاری ایک عادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور یہ اعزاز اتنا بڑا کیوں ہے؟ یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ منفرد جو اعزاز ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں اتنی عظمت اور شان کیوں حاصل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ منصب تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا منصب، یہ وہ منصب تھا جو اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تک اللہ کے جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ہر نبی کو یہ منصب دیا تھا، یہ حکم دیا تھا کہ اے میرے نبی، اے میرے رسول، تم نے اس روئے زمین پہ جا کے ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دینا ہے اور برائی کرنے سے روکنا ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خوبی اللہ رب العالمین کن لوگوں کو عطا فرماتا رہا؟ اپنے، سارے بولیے اپنے، یہ ایسا ایک خواب منصب تھا، ایسا ایک خاص منصب تھا جو اللہ نے اپنے نبیوں کے علاوہ کسی کو، اتنا بڑا منصب تھا کہ جب وہ کسی کی ڈیوٹی لگاتا تو وہ نبوت سے کم درجہ نہ ہوتا تھا اس شخصیت کا جس کی ڈیوٹی یہ لگائی جاتی کہ تیرے ذمے ہم نے یہ کام لگایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام تو نے کرنا ہے۔ اپنے نبیوں اور رسولوں کی ڈیوٹیاں لگاتا، لیکن جب آمنہ کے لال اس امت کے غمخوار ہمارے پیارے آقا علیہ السلام خاتم النبیین بن کر اور ختم نبوت کا تاج اپنے سر انور پر سجا کر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے تالا لگ گیا، وہ دروازہ بند کر دیا گیا، اب کوئی نبی اور آ نہیں سکتا تھا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص منصب جو تھا اللہ کے نبیوں کے بعد، یہ منصب اللہ نے حضور علیہ السلام کی امت کے سپرد کر دیا۔ اب دیکھیے اس وجہ سے کہ چونکہ یہ منصب اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں والا منصب تھا، جو رسولوں پیغمبروں والا منصب تھا، اللہ رب العالمین نے اس منصب پر ہم لوگوں کو امت مصطفیٰ کو فائز فرما دیا۔ فرمایا کہ پہلے یہ کام میرے نبی کیا کرتے تھے، پہلے یہ کام میرے رسول کیا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ روئے زمین پر میرے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، لہذا میرے نبیوں اور رسولوں والا کام اگر کرنے کا میں اعزاز کسی کو دے رہا ہوں تو اے امت مصطفیٰ، میرے محبوب کے امتی ہونے کی نسبت سے وہ مقام میں تمہیں عطا فرما رہا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی عظمت اور شان ہمیں کس کے صدقے سے ملی؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملی، ہمارے پیارے آقا لجپال اور غمخوار آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ملی۔ تاہم چونکہ میں نے ایک بات عرض کی کہ یہ منصب تھا کن لوگوں کا، اونچی بولیے، نبیوں کا، سابقہ نبیوں کا، انبیاء کرام کا منصب تھا، اور انہوں نے اس منصب کے لیے بڑی انتھک محنتیں کی تھی، کٹھن مرحلات سے گزرے تھے، اور ان کی ساری زندگیاں، کسی کی 900 سال زندگی، کوئی 1000 سالہ زندگی، اتنی طویل زندگیاں گزار کے وہ اس منصب کے اوپر کام کرتے رہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس منصب پر جس بندے نے جتنی زیادہ دیر کام کیا ہوگا، توجہ کیے گا، جتنی زیادہ دیر کام کیا اسے اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا، ثواب بھی اتنا ہی۔ اب باقی نبیوں کی جو عمریں تھی وہ 1000 سال کے قریب تھی، اور باقی ظاہر نبیوں کی امت، جتنی نبیوں کی امت ہوتی ہے نا، اتنی ہی اس امت کی اوسط عمر ہوتی ہے۔ اب اگر حضرت نوح علیہ السلام کی 900 سال عمر، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی، تو آپ کی عمر مبارک، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، 1000 سال، تو پھر آپ کی جو امتی تھے نا، ان کی عمریں بھی تقریباً 1000 سال اور اس سے اوپر نیچے ہوا کرتی تھی۔ ہر امت کی عمر اس امت کے نبی کی عمر کے لحاظ سے اس اوسط پر ہوتی ہے، اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال۔ کتنی؟ اور اس واسطے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اوسط عمر 60 سال ہے۔ اوسطاً عمر جو دی گئی حضور علیہ السلام کی امت کو وہ کتنی ہے؟ 60 سال، 60 ایئرز، 60 سال۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس ہے۔ اب باقی نبیوں اور ان کی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، لہذا انہوں نے کام بھی زیادہ کیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے انہوں نے محنت اور مشقت بھی۔ تو جو جتنا کام کرے گا اسے اتنا ہی اجر ملے گا، جو جتنا کام کرے گا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا، یہ تو دستور ہے نا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر عطا فرمائی، وہی عمر ہمیں عطا فرمائے، اور جو کام اللہ رب العالمین نے نبیوں کو، سابقہ نبیوں کو دیا تھا، وہی کام اللہ نے۔ اب ہم چاہ کر بھی ان نبیوں اور ان کی امتوں کے برابر نہیں ہو سکتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی عمریں ہزاروں سالوں کے اندر محیط تھی، اور ہماری عمر تقریباً، بولیے، تو 60 سال کی عمر والا بندہ 1000 سال کی عمر والے کا مقابلہ اجر و ثواب میں کر سکتا ہے؟ فضائل کے اندر امر بالمعروف کرتے کرتے ظاہر اگر 1000 سال کرے گا تو پھر اس کے برابر جا پہنچے گا، لیکن ہماری تو عمر کم ہے، ہم اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے ہمارے پیارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں وہ اعزاز دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ کرامت اور یہ شان امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ فرمایا کہ اے امت مصطفیٰ، ہم آپ کو عمریں کم ضرور دے رہے ہیں، لیکن آپ کو اجر و ثواب ہم بہت زیادہ دے رہے ہیں، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ وہ امتیں 1000 سال عبادت کرتی تھی اور عبادت اور ریاضت کے اندر گزارتی تھی، پھر انہیں ہزاروں سالوں کی عبادت کا ثواب ملتا تھا، لیکن تم امت جو ہو کوئی عام امت نہیں ہو، تم امت محمد مصطفیٰ ہو۔ تمہاری عظمت اور شان یہ ہے کہ تم ایک رات اللہ کی عبادت کرو گے، ہم ایک رات کے بدلے میں تمہیں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ شرف، یہ اعزاز، یہ مرتبہ اور مقام ہمیں اگر ملا تو کس کے صدقے سے ملا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملا۔ یہ اعزاز والی بات تھی، لہذا اللہ رب العالمین نے کچھ مواقع، کچھ ایام اور کچھ راتیں ایسی بنائی جو ہماری زندگی میں وہ بار بار لے کر آتا ہے۔ اور بنائی کیوں؟
تاکہ ان راتوں کے اندر میں اپنے محبوب کے امتیوں کو اتنا نوازوں کہ ان کی عمروں کا انہیں احساس ہی نہ رہے. یہ تھوڑی تھوڑی عمر پا کے جب حشر کے میدان میں یہ اپنا اعمال نامہ لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور ان کے اعمال نامے کا موازنہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ اور ہزاروں سال عمر پانے والے لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا، وہ اپنے عمل دیکھیں گے تو پریشان ہوں گے، امت مصطفیٰ اپنے اعمال دیکھے گی تو فخر کرے گی. پتہ کیا چلے گا یہ مقابلہ کیسے امت مصطفیٰ جیت جائے گی؟ وہ اس طرح جیت جائے گی کہ ان کی عمریں اگرچہ کم تھیں لیکن اللہ نے انہیں مواقع، ایام اور راتوں کی صورت میں ایسے عطا فرمائے تھے کہ کم عمروں میں ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی راتیں عطا فرما دی کہ ہم ایک رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس ایک رات کی عبادت کے بدلے میں بنی اسرائیل کے ہزار سال والی عمر رکھنے والوں سے زیادہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرما دیا، اور ہماری ایک رات کی عبادت کے بدلے میں ہماری سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ شرف، یہ اعزاز امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. اور آپ اس کی ایک مثال دیکھیے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے انہی مواقع، انہی اسباب، انہی راتوں میں سے ایک رات شب براءت کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، جس رات میں بیٹھ کے ہم اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں ہم حاضر ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم لوگ تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک رات ایسی رات ہے جس پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لیلۃ النصف من شعبان، یعنی ماہ رمضان شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے. کون سی رات؟ اس رات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا اور آہستہ بولیے، کیا کہتے ہیں؟ شب برات. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے، غروب آفتاب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک اپنے انوار و تجلیات کے ساتھ آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے. آسمان دنیا پر تشریف لے آتا اور وہ کیا خطاب فرماتا ہے؟ اللہ کی رحمت، جب ظاہر اللہ کی ذات اقدس اپنی رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر تشریف لے آتی ہے تو پھر اس کی رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے اس رات میں اور باقی کی راتوں میں، ان گھڑیوں میں اور باقی کی گھڑیوں میں کیا فرق ہوتا ہے کہ باقی پورا سال، توجہ کیجئے کہ آپ کو شب برات سمجھانے لگا ہوں کہ وہ کیا ہے. باقی پورا سال اللہ کے بندے اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کبھی سجدوں کی صورت میں، کبھی خیرات کی صورت میں، کبھی صدقات کی صورت میں، کبھی حج کی صورت میں، کبھی عمرے کی صورت میں. کوئی حج پہ جا رہا ہے تو کس لیے؟ جی میں اللہ کی رحمت تلاش کرنے جا رہا ہوں. کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو کس لیے؟ جی میں اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کس لیے؟ کہ میں اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوں. ارے ہم ہر نیکی پورا سال کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کی رحمت پانے کے لیے، اللہ کی رحمت کو طلب کرتے ہوئے ہم پورا سال اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ارے پورے سال میں اور اس شب برات میں فرق یہ ہے کہ جب شب برات کا آغاز ہوتا ہے، آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین کی ذات تشریف فرما ہوتی ہے اور اس وقت اس کی رحمت
جس کو ہم پورا پورا سال ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس رات کے آغاز میں اللہ کی رحمت ہمیں خود تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ تو اندازہ کیجیے نا، ایک چیز ایسی ہے کہ ہم پورا سال اس کا پیچھا کرتے ہیں، اسے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے، اور کیا ہی وہ خوبصورت منظر ہو کہ جس کے پیچھے ہم پورا سال بھاگتے پھرے، وہ چیز خود ہمیں ڈھونڈنا شروع ہو جائے اور کہے کہ اے اللہ کے بندے، تو کہاں پھر رہا ہے، ہم تجھے تلاش کر رہے ہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ کے اللہ کی طرف واپس آ جا، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ میں تمہیں اللہ کی رب العالمین کی طرف سے کھلا ڈر سنانے والا۔ یہ فرق ہے شب برات اور باقی راتوں میں، کہ باقی راتوں میں ہم اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اس رات میں اللہ کی رحمت ہمیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ پچھلی راتی، بولیے پچھلی راتی، یہ لفظ بولیے سارے، پچھلی راتی رحمت رب دی، کب؟ سارے بولیے کب؟ پچھلی راتی رحمت رب دی، کرے بلند آوازہ۔ یہ پورے سال کا حال ہے، یہ بولیے، یہ پورے سال کی تمام شب و روز کا حال ہے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ، کھلا ہے دروازہ پچھلی راتی۔ اب دیکھیے یار، یہ دنیا کے عام بادشاہوں اور بادشاہ حقیقی کے سخاوت میں فرق، کہ ہماری سرکاروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے ہمارے خزانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سائلوں کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے تمام بادشاہ اپنے در بند کر لیتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، دفاتر بند ہو جاتے ہیں، اب کوئی آ نہیں سکتا، کسی کو کچھ مل نہیں سکتا۔ جب ساری دنیا کے تمام بادشاہوں سے مایوس ہو جاتی ہے، اس وقت پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ تو گویا صدا آتی ہے کہ اے لوگو، دنیا کی بادشاہوں کے در پہ جا کے ٹھوکریں کھانے والوں، اب جب تمہیں یقین ہو گیا کہ رات کے اس پہر میں تمہارے لیے سارے بادشاہوں کے دروازے بند کر دیے گئے اور ان کی سخاوتیں محدود ہو گئی، ختم ہو گئی، اب یقین کر لو کہ جس طرح ان کی سخاوت ختم ہو گئی، ایک دن انہوں نے بھی اسی طریقے سے ختم ہو جانا ہے۔ اور اب جب کہ سارے بادشاہوں نے تمہاری طرف سے اپنا منہ پھیر لیا ہے، تو یہ بادشاہ حقیقی تمہارا رب اپنی رحمت کے ساتھ، اور میری رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، آ جاؤ۔ جب دنیا سے مایوس ہو گئے ہو تو آ جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے رب کی طرف لوٹو، اپنے رب کی طرف پھرو۔ یہی منظر ہے۔ اب اس سے دوسرے لفظ کہ کتنا ہی خوش نصیب وہ سائل ہو کہ یہ سخی جو ہے وہ بازار میں پھرے اور اعلان کر رہا ہو کہ اے فقراء، میں سخی ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میں سب کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں، جس کو مکان کی ضرورت ہے آ جاؤ میرے پاس، میں مکان دیتا ہوں، جس کسی کو ضرورت ہو کرایہ ادا کرنا ہو آ جاؤ میں کرایہ دیتا ہوں، کسی کا بجلی کا بل دینا ہے تو میرے پاس آ جاؤ میں بل دیتا ہوں، کسی کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آ جائے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بتائیے پھر کون کون بھاگ کے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کروائے گا؟ ہاں جی، پھر تو سارا جگ ہی مطلب ایسا ضرورت مند نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولیے۔ اب ذرا ہم اگر بازار کے کسی سخی کی سخاوت پہ اتنا یقین کرتے ہیں تو ذرا سوچئے ہمارے اس رب عظیم کی سخاوت کا حال کیا ہوگا۔
جو براہ راست آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اے سائل، تم میں سے ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہو، وہ آئے اور مجھ سے بخشش مانگے، میں اس کی بخشش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہو، میں اس کے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہوں۔ اگر وہ مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تو آئے، میری رحمت کا دروازہ آج ساری رات کھلا ہوا ہے، آ جائے اور جس ٹائم جی چاہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی بندہ، کوئی ضرورت مند جس کے رزق کو تنگ کر دیا گیا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میرے رزق کو وسیع کر دیا جائے؟ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے وسعت رزق کا طلبگار ہو، وہ میرے پاس آئے کہ میں اس کا رزق بڑھا دوں؟ اللہ اکبر۔ پھر یقین کامل نہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی کہ دنیا کے سخیوں پر تو ہم بھروسہ کر جائیں، دنیا کے سخیوں کے اوپر تو ہم اتنا مر مٹیں کہ ان کے پیچھے لگ جائیں، اور دن کو نہ دیکھے رات کو نہ دیکھے، اپنے سروں کو مصیبتوں کے پہاڑ کے نیچے دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ کوئی 50 لاکھ گھر کا اعلان کرے تو ہم بینکوں سے لون لینے کے لیے بھی تیار ہو جائے، چاہے ہمارے بچے بھی وہ قرض نہ اتار سکے، اتنا ہم تیار ہو جائیں۔ ارے دیکھو جتنے لمبے سالوں کا پروسیس ہے، آپ کو مقروض کیا جا رہا ہے، آپ اس قرض کو لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا آپ کو ہمارے رب کی سخاوت پر یقین نہیں ہے؟ کیا ہمارے رب کی سخاوت پر ناز نہیں ہے، جو تمام سخیوں کو سخاوت عطا فرمانے والا ہے، جو تمام بادشاہوں کو بادشاہت عطا فرمانے والا ہے؟ وہ رب اعلان کر رہا ہے کہ میرے بندو، تمہیں جس چیز کی طلب ہے، آج غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک ہماری رحمت تمہیں آواز دے رہی ہے کہ مجھ سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہو آئے میرے پاس اور مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کرنے کے لیے بیٹھا۔ اس واسطے ہمارے لیے یہ غنیمت کی رات ہے، ہمارا رب کی طرف سے صدائیں آ رہی، سنو ذرا، ان کانوں سے نہیں تو ان کانوں سے سنو، اور یقین کرو کہ ہمارا رب ہمیں سب کچھ دینے پر مت ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں۔ طریقے سے سوچئے، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی طرف سے بار بار اعلان ہو رہا ہے، آؤ کوئی جیسا بھی گناہگار ہے میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے، بولیے آؤ میرے ساتھ صلح کرو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بار بار صدائیں آ رہی ہو، لیکن اتنے جود و سخا کے باوجود اگر کوئی محروم کر دیا جائے اور اسے اس رات میں بھی کوئی فائدہ نہ پہنچ پائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ خوش قسمت نہیں بلکہ بدبخت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سارے بولیے کیا ہے؟ سارے کیوں نہیں بولتے؟ کیا ہے؟ بدبخت ہے وہ انسان جو آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے۔ اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، آخری حدیث پاک اور گفتگو کا اختتام حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین، سنیے توجہ کیجئے گا، پوری توجہ ادھر رکھیے، فرمایا کہ یہ جو لیلۃ النصف من شعبان ہوتی ہے نا، شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور توجہ سے سنیے، قبیلہ بنو کلب جو تھا نا، یہ پورے عرب قبائل میں سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس ہوتی تھی، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی جو بکریوں کی تعداد تھی وہ 50,000 بکریوں سے کم کبھی بھی نہیں ہوئی۔ کتنی بکریاں؟
اب مجھے بتائیے اگر ایک بکری باہر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے تو آپ سارے لوگ مل کے کسی سائنسدان کو بھی بلا لیں اور بڑے وہ مشینیں شجینے بھی لگا کے چیک کر لیں، تو بتائیے ایک بکری کے بالوں کو آپ گن سکتے ہیں؟ بولیے آپ کی گنتی میں آ سکتے ہیں؟ اب ایک بکری کی بات نہیں ہو رہی، ایک بکری کے بالوں، بلکہ ایک بکری کے بالوں نہیں، قبیلہ بنو کلب کی تمام بکریوں یعنی 50,000 سے بھی زائد بکریوں کے بالوں کی برابری کی بات ہو رہی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہو رہی ہے، وہ کتنا مہربان ہو رہا ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ وہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اس کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہے کہ اتنی رحمت وسیع ہونے کے باوجود اگر اس رات کوئی نہیں بخشا جا رہا، کسی کی بخشش اگر نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خوش قسمت نہیں بلکہ وہ بدبخت ہے کہ جب اتنے لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے تو پھر بھی اس بندے کی بخشش نہیں، اس بندے کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ اب جس بندے کو پتہ چل جائے کہ میں اس کیٹیگری کے اندر نہیں آتا ہوں جن لوگوں کو بخشا جانا ہے، تو اگر اسے پتہ چل جائے اس رات کے اندر تو کیا پھر اسے اس سے نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے؟ اس لسٹ کے اندر اگر نام آتا ہو جن کی بخشش نہیں ہونی، تو ہمیں ان سے پھر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بولیے اگر تو کرنی چاہیے تو پھر میں ان میں سے کچھ کے نام بتا دیتا ہوں۔ نام مطلب ہے وہ کام کہ جن کا ذکر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف فرماتا ہے، سوائے فرمایا اس شخص کے جو مشرک ہو۔ کیا ہو؟ سارے بولیے کیا ہو؟ ذرا اونچی بولیے کیا ہو؟ فرمایا مشرک بندہ جو ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس بندے کی بخشش آج کی رات بھی نہیں ہوگی۔ کہ جب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور اس کی رحمتوں کی برسات کے باوجود اگر کوئی بندہ اس برسات سے محروم ہو رہا ہے تو پھر اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اور دوسرا فرمایا جادوگر، جو جادو کرتا ہے یا کسی سے جا کے کرواتا ہے، کوئی کالا علم کرتا ہے یا نیلا یا پیلا علم کرتا ہے، یا جو کسی سے جا کے کرواتا ہے کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے، کسی کے رشتے توڑوانے کے لیے، کسی کے کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے، کسی کا مالی یا جانی نقصان کرنے کے لیے جو کوئی جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، کالا علم کرتا ہے یا کرواتا ہے، فرمایا ایسے بندے کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کر لے۔ اگر کوئی بھی بندہ کسی اس مسئلے میں شریک ہو، اس کے اندر پایا جاتا ہو، تو اسے صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، توجہ کیجیے، اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو میری مخلوق ہے نا، جو میری اونچی بولی میری مخلوق ہے، یہ میرے کنبے کی طرح ہے، یہ میرا کنبہ ہے، اور جو کوئی بندہ میری مخلوق میں سے کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں جو میرے کنبے کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو بندہ میرے کنبے کو نقصان پہنچاتا ہے پھر میں اس کا فائدہ کبھی بھی۔ اسی وجہ ہے کہ جادو ٹونے سے لوگ کرتے کیا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا نقصان کرواتے، کسی کا کس طریقے سے، کسی کا کس طریقے سے۔ تو جو اللہ کے مخلوق اور اللہ کے کنبے کا بھلا نہ کرتا ہو وہ پوری زندگی اپنا تل لگا کے دیکھ لے، اس کا کبھی بھلا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کسی بندے نے میری امت میں سے یا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے آسانی پیدا کی، دنیا کی مشکلوں میں سے ایک مشکل کو آسان کیا، اللہ تعالیٰ اس کی اخروی
مشکلوں میں سے اس کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جو دنیا میں اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچاتا ہے اس کا بھلا نہیں ہو سکتا، اور جو فائدہ پہنچاتا ہے اللہ آخرت میں بھی اسے فائدہ پہنچائے گا۔ تیسرا شخص فرمایا قاطع الرحم، میں جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہوں، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق، اس کی بھی اس رات میں بخشش۔ اب ذرا سوچئے کہ ہمارے اپنے احوال کیا ہے۔ ہمارے خاندانوں کے اندر ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، گروپ بنے ہوئے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے گھر نہیں جانا، اگر وہ ادھر سے چلا گیا تو پھر ادھر سے بھی چلا گیا۔ ایسے ہی ہے کہ خاندانوں کے اندر یعنی جمگٹھے بنے ہوئے۔ اب جو جی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنی عظمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے کہ ہر کسی کے لیے بخشش کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کے لیے آج کی رات بھی رحمت کا دروازہ بند رہے گا، کھلے گا نہیں، اس کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے اس معاملے میں۔ اس واسطے اگر کسی نے اللہ کی رحمت کے دروازے سے گزرنا ہے اور بخشش کو اپنے سینے سے لگانا ہے اور بخشش خداوندی کا جام پینا ہے تو پہلے پھر اس کو اپنا سینہ ان چیزوں سے پاک اور صاف کرنا پڑے۔ چوتھی چیز میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین کا نافرمان۔ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے، والدین کو دکھ دینے والا ہے، والدین کو ایذا تکلیف پہنچانے والا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کی بھی اس رات میں بخشش، بولیے بخشش۔ اب اندازہ کیجئے کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس واسطے اگر کوئی بندہ بخشش چاہتا ہے اور حقیقی معنوں میں اگر وہ چاہتا ہے کہ میں بخش دیا جاؤں اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی برسات میرے اوپر خوب اچھے طریقے سے برسے اور میرے گناہوں کو دھو دے، اور وہ والدین کا نافرمان ہے تو یہ ساری امیدیں وہ چھوڑ دے۔ اسے نہ جگنے کی ضرورت ہے نہ سجدے کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سب سے زیادہ ضروری کام کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلا جائے اور اس رات کے گزرنے سے پہلے جا کے ماں باپ کے قدموں میں گر جائے اور روتا رہے، اور اس وقت سر اٹھائے جب ماں باپ کی زبان سے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے الفاظ نکلے کہ جا میرے بیٹے ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جب ماں اور باپ یا جو حیات ہے اس کے دل سے یہ بات نکل گئی اور زبان نے ترجمانی کر دی تو پھر وہ یہاں آ جائے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، جس کا ماں باپ اپنی اولاد سے راضی ہو جاتا ہے اس کا رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور ماں باپ اگر ناراض ہو تو رب بھی۔ اس واسطے اتنی کھیچل محنت کرنے کے بجائے پہلے ماں باپ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کرے، چاہے وہ آپ کے اوپر ظلم ہی کرتے ہو، ان کا قصور بھی ہو تب بھی آپ اولاد ہے، وہ آپ کے ماں باپ ہے۔ ان کو اگر کسی نے اف بھی کہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اب جائے اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر جائے، اور جب تک معافی کے لفظ سن نہ لے پھر وہ تھک کے اور اک کے معاف نہ کر رہے، وہ خوش ہو جائیں، ان کے دل سے آواز نکلے، زبان ترجمانی کرے۔ اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جب ماں باپ دل سے معاف کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہے، وہ پانی بہا رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے میرا بیٹا چلے تو بھول گیا تھا کسی بھی طریقے سے میرے پاس آیا تو ہے نا، آ جا۔ وہ سینے سے لگا لیتے ہیں، اور جب وہ سینے سے لگاتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی سینہ کشادہ کر دیتی ہے، وہ بھی کہتی ہے آ جاؤ۔